جس امر حق سے یہ لوگ انکار کر رہے تھے اللہ نے اس کی راہ مومنوں کو دکھا دی. آیت نمبر 213 سورہ البقرہ مدنی سورہ. اس کے بعد سورہ آل عمران. مطلب یہ ساری صورتیں جو ہے نا یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ سب ان کو نوٹ کر لیں, گھر جا کے پڑھا کریں, اہل سنت ترجمہ ضرور لیا کریں. فتح محمد جلندی صاحب ایک بہت بڑے ان کے عالم ہیں, ان کا ترجمہ ضرور لیا کریں. اپنے معاملوں کے دل میں سائڈ رکھا کریں, انہوں نے کافی جملے پر جوڑ رکھے. ترجمہ ہمارا ہی ٹھیک ہے لیکن حوالہ ان کا ہونا چاہیے. ترجمے بابا جی کوئی شک نہیں ہمارا ٹھیک ہے, حوالہ سیال صاحب اگر اپن کو مانیں گے, اپن کو مانیں گے سرکار, مانیں گے جناب, نہیں مانیں گے. یہی سارا مسئلہ ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتا چلو یہ رپیٹ اس لیے اس کو آیتیں کو نمبر لکھوانے. اس کے بعد کیا کچھ لوگ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ ہم آپ نے کچھ چندہ اکٹھا کر کے لائے, آپ کی حالت معذلہ کچھ کمزور ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ کو کچھ پیسے دے دیں. نبی کی آنکھ میں نم ہوئی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیکھا چوری کو میری جوتی کائنات کا رزق دے سکتی ہے, اس نبی کو پیسے دینے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے نبی کا رنجیدہ ہونا تھا, خدا سے یقین مانو برداشت نہیں ہوا. سورہ کا نام سورہ الشورى آیت نمبر 23. سورہ نام الشورى یہ شورى ہی پڑھتے خالی. آیت نمبر 23 اللہ ہمارا کہہ دیجئے میں اجر صلاۃ نہیں مانگتا مگر کہ میرے پیاروں سے محبت کرو. قرآن کی آیت ہے, میرا ذاتی ترجمہ نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے. جب یہ کہا نا تو صحابہ نے منہ موڑ لیا, لو ہم تو پیسے دینے آئے تھے, انہوں نے الٹا کہہ دیا کہ میرے گھر والوں سے پیار کرو. جو ان سے پیسے دینے آئے تھے منہ بند رکھا. پھر انہوں نے کہا انہیں بتاؤ کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, بارہ سورہ شورہ پڑھو تمام تمام کہانی سے مجھے صلوات پڑھو پڑھ کر. میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ جس وقت ہم لوگ سائنس, میری بیٹی سائنس اسٹوڈنٹ ہے, کہ جس ہم سائنس پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خون جو ہوتا ہے نا یہ رگوں میں, یہ یہاں تک آ کے نا تو آگے وہ یہ خون رگوں میں بہتا نہیں ہے. یہ جو ہاتھ کی وین ہے نا یہ والی, ان میں قبلہ خون بہتا نہیں ہے. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اس میں امپورٹنٹ بات بتانی ہے. اتفاق سے بیٹی کی بات یاد ہے کیونکہ یہ زمین تو عرض کر دو یہ بھی لوگ تو آستہ سے آ رہے ہیں, عادت سے مجبور ہے, رات کو آئیں گے پھر کہیں گے جلدی نہیں کی آپ نے, آئیں گے خود دیر سے, الزام مجھ پہ لگائیں گے جی ہمیں جلدی نہیں کی. تو یہ خون جو ہے نا یہاں تک تو آتا ہے, یہاں تک, یہ دیکھیں یہاں تک خون آتا ہے. اس کے بعد یہ حصہ یہاں سے ہوتا ہے اور یہ باقی جو انگلیاں یہ ہے نا یہ جو وینز ہیں یہاں پہ خون فلو میں نہیں ہوتا, بہتا نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ جھٹکے سے جاتا ہے, بس ایسے جاتا ہے. اسی لیے پلس بنتی ہے, پلس سے ہارٹ بیٹ پتہ لگتی ہے. اور ہارٹ بیٹ کتنے تو بندے نارمل ہوتا ہے, کتنی 100-120 روپیہ بندے مران کے بندے ہوتا ہے. ہاں 98 کتنی 98 یہ ویڈیو بتائیں گے. سلام علیکم. بلڈ پریشر 81 ہونا چاہیے, 120. ہاں سر 70. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. بس یہ بتانے کا مقصد تھا کہ ہمارے باڈی میں دو طرح کے بلڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک وائٹ سیل ہوتے ہیں ایک ریڈ سیل ہوتے ہیں. جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ریڈ سیلز کی لائف 120 دن ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے بھائی 120 دن. اور جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں نا ان کی میکسیمم لائف 2 دن ہوتی ہے. دیکھیے ہماری مجلس سے خالی باتوں کے بعد نام نہیں ہے. اب دیکھیے ریڈ سیلز 120 دن اور وائٹ سیلز میکسیمم 2 days. اب یہ دونوں کو جماؤ کتنے ہو گئے, دونوں کے جماؤ کتنے ہو گئے. دیکھا کتنا سیاح ہے, پرسوں بتایا تھا نا, یاد رکھ رکھا ہے کہ دونوں جماؤ کو 122 کا سم کرو تو 5. اللہ نے سیلز میں بھی 5 ہی رکھا ہے.
کیونکہ 900 پر ڈیجٹ نہیں ہوتا کائنات میں، یہ تو ہمارے تمہارے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آگے سلوات ہی پڑھ دو تو بس یہ جان لیجیے ہماری ہراک رگ میں، ہمارے سب میں، ہمارے وجود میں، ہماری ہر چیز میں کیا ہے؟ محمد و آل محمد ہے. اور جس کے دل میں اللہ ہے وہ اللہ سے ملتا رہے، جس دل میں علی ہے وہ علی سے ملے. کیوں؟ اللہ کا وسیلہ ہے علی، اللہ سے ملنے کا وسیلہ ہے علی. جس نے اپنے دل میں بسا لیا کل کو، اگر دل میں بسانا کل کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اور دل تمہارا پورے میں جام ہو جائے گا نا. بابا جی دل میں بسا لو پورے کا پورا اللہ، جبکہ اللہ تو کہہ رہے پمپ کرنے کے لیے بنایا میں نے، دھڑکنے کے لیے بنایا میں نے. ایسے ہی ہے نا جی بھائی جان، گھبراتے نہیں رہے نا، صحیح قائم ہونا میرا. شکر الحمدللہ. تو دل میں بساؤ اس کی وسیلے کو. اللہ دل میں رہتا ضرور ہے، بستا نہیں ہے. بستا وہ محمد والے محمد میں ہے. آپ نے اپنی جانوں میں بسا رکھا ہے کہ اللہ تمہاری شہرت کے قریب ہے. اور نجس العین، اللہ کہہ رہا ہے تو نجس العین ہے، میں تجھے خون کی جمع گندے لوٹے سے پیدا کیا. بڑی چھوڑی یاسین جا کے اور گندے لوٹے سے پیدا ہونے والے، ایک نطفے سے پیدا ہونے والے، اللہ تیری شہرت کے قریب ہے. اللہ ہے شہرک کے قریب ہے. تو شہرک ہے کیا؟ اور تو دنیا میں تو قتل ہو جاتا ہے، تو گندے گندے کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، حق غصب کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو ہے غلیظ، وہ پاک ہے. اپنے نبی کے بارے میں تو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھ دو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی اور اس کے اہل بیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان سے نجات دور رکھیے. وہ ان سے نجات دور کر رہا ہے، تو جیسے نجس کو پاک بنا رہا ہے. بابا اس میں جاری بات کی میری کی نہیں آ رہی؟ جو پاک ہے اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ اہل بیت سے نجات کو، رجس کو کیسا بھائی دور رکھا ہے. جب اس کے محبوب کے پاس رجس نہیں جا سکتا، گندگی نہیں جا سکتی. سرکار توجہ کیجیے میری بات پہ. میں بہت اہم نقطے پہ لا کے اگلی بات شروع کرنی ہے، کیونکہ میں نے اس وقت تک آپ لوگوں کو سمجھ دینی جس وقت تک آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آ جائے. اور سمجھ میں آنے کی اس میں سمجھتا ہوں، سمجھ آ گئی جب آپ منہ سے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ سے تیرے اہل بیت سے رجس کو، رے نون جیم سی رجس کو دور کر دیا ہے، ناپاکی کو، گندگی کو، فضول چیزوں کو دور کر دیا ہے. جب اللہ اپنے حبیب کے پاس رجس پسند نہیں کرتا تو تو بتا تو تیرے پاس اللہ کیسے آ گیا؟ اللہ شہرت پہ ہے، شہرت ایمان کی ہے. جہاں تیرا ایمان کامل ہے نا وہاں تیرا اللہ موجود ہے. اور ایمان کامل شخص کیا ہے کہ جب تو علی کی ولایت میں ایمان لے آئے، اور جب تک تو علی کی ولایت میں ایمان نہیں لائے گا نا، تو اللہ کا چھوڑ جس مسجد کو پکارتا رہے، نہ وہ سنی بنے گا نہ بصیر بنے گا. کیوں؟ اللہ بغیر وسیلے کو اس کرتا نہیں ہے. اگر اللہ کے کان ہو نا کان، تو خدا کے قسم اللہ نہیں رہتا. اللہ اللہ کے کان ہو اللہ رہتا، اللہ کی ناک ہو اللہ رہتا، اللہ کے ہونٹ اللہ رہتا. اللہ نے کیونکہ تجھے وسیلے سے بنایا تو خود بغیر وسیلہ کس طرح؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا سبحان اللہ. سلیم جان تم ہی نعرہ لگوا دو یار. نعرے حیدری. میں تم سے اپنی پڑھائی کا اجر نہیں مانگتا، اور میرے مولا سے محبت کرو. میں یہ کہہ دیتا ہوں میں نہیں مانگتا. میں نے جتنی مرضی کر کے ہوں، مجھے پتا ہے میرا سمن بکن اور میں فارم لاؤں یرجے ہوں، یہ کہہ نہیں سکتا، مجبوری ہے. سمن بکن تک رہ جاتا ہوں. سمن بکن ہے تو بھائی بات سمجھ نہیں کرتا، مشکل بات نہیں کر رہا نا. میں بتانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ جس کے پاس اللہ کا نبی نہیں، نبی کا وسیع نہیں، تو بیٹ اللہ کو کہہ رہا ہے تیرے پاس ہے. مین جی کیا کہہ رہا ہوں میں کہ علی نہیں، نبی نہیں. توجہ ہے میری طرف سے نہیں؟ علی نہیں، نبی نہیں، ڈیٹ اللہ ہے. کیسے ہوگا؟ یوں سمجھ لو کہ موبائل سیٹ نہیں ہے، سم کان میں ٹھوکے جا رہے. بول سم نے کیا خاک بولنا ہے؟ سیٹ اتنا بڑا، سم اتنی سی. سیٹ اتنا بڑا، سم اتنی سی. لیکن قدر سم کی ہے. سم اس وقت تک نہیں بولتی جب سیٹ میں نہ ہو، اور سیٹ اس وقت تک نہیں بولتا جب سم نہ ہو. لازم اور ظلم کرا دی نا اس نے.
سائنس کی ایجاد نے لازم ملزم قرار دے دیا کیا کہ جب تک سم نہیں ڈالیں گے وہ چلے گا نہیں، جب تک سیٹ نہیں ہوگا سم بیکار، جب تک تیرا عمل ہوگا بغیر ولایت علی کے، ولایت سم، تیرا عمل اچھا بہت اچھا، اللہ کہہ رہا ہے سورہ ماؤن میں، اور میں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا جو ہے نامکمل دکھاوے کے لیے. اور اللہ کہہ رہا ہے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. بابا جی اور ہمارے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. خدا معاف کر بابا معاف کر، نمازی ہلاکت ہے ان کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. بس اتنا سمجھ لیجیے جس چیز نماز ہے ولایت علی نہیں ہے. اللہ جب کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، جو اللہ تین اطاعتوں کہہ رہا ہے تم اور میں کون ہیں کہ تیسری اطاعت کو چھوڑ دیں. اذان میں نہیں کہہ رہے ہم، اذان میں اعلان کر رہے ہیں نا ولایت علی کا کہ نہیں کر رہے؟ جب اذان میں ولایت علی، جب ہماری اذان بغیر اعلان ولایت مکمل نہیں، اللہ کا قرآن بغیر اعلان ولایت مکمل نہیں. صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو نماز کو نامکمل، سورہ ماؤن، جو لوگ نماز کو نامکمل جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن اللہ ہے جان بوجھ کے کرتے ہیں. کیوں؟ یوں سمجھ لو کہ موبائل سیٹ نہیں ہے، سم کان میں ٹھوکے جا رہے، بول بول، سم نے کیا خاک بولنا ہے؟ سیٹ اتنا بڑا سم اتنی سی، سیٹ اتنا بڑا سم اتنی سی، لیکن قدر سم کی ہے. سم اس وقت تک نہیں بولتی جب سیٹ میں نہ ہو، اور سیٹ اس وقت تک نہیں بولتا جب سم نہ ہو. لازم ملزوم قرار دے دیا اس نے، سائنس کی ایجاد نے لازم ملزوم قرار دے دیا کیا کہ جب تک سم نہیں ڈالیں گے وہ چلے گا نہیں، جب تک سیٹ نہیں ہوگا سم بیکار، جب تک تیرا عمل ہوگا بغیر ولایت علی کے، ولایت سم، تیرا عمل اچھا بہت اچھا، اللہ کہہ رہا ہے سورہ ماؤن میں، اور میں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا جو ہے نامکمل دکھاوے کے لیے. اور اللہ کہہ رہا ہے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. بابا جی اور ہمارے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. خدا معاف کر بابا معاف کر، نمازی ہلاکت ہے ان کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. بس اتنا سمجھ لیجیے جس چیز نماز ہے ولایت علی نہیں ہے. اللہ جب کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، جو اللہ تین اطاعتوں کہہ رہا ہے تم اور میں کون ہیں کہ تیسری اطاعت کو چھوڑ دیں. اذان میں نہیں کہہ رہے ہم، اذان میں اعلان کر رہے ہیں نا ولایت علی کا کہ نہیں کر رہے؟ جب اذان میں ولایت علی، جب ہماری اذان بغیر اعلان ولایت مکمل نہیں، اللہ کا قرآن بغیر اعلان ولایت مکمل نہیں، تو پتہ تیری نماز کس طرح مکمل ہو رہی ہے؟ تو یقینا اللہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو نماز کو نامکمل، سورہ ماؤن، جو لوگ نماز کو نامکمل جان بوجھ کے کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں. کیوں؟ یہ چاہتے ہی ہیں کہ علی ظاہر نہ ہونے پائے. جنہوں نے یہ چاہا علی ظاہر نہ ہو وہ اس طرف چلے گئے، اور جنہوں کا علی ظاہر ہو وہ اس طرف آ گئے. لیکن جو اس طرف آئے ان میں بھی فساد پیدا ہو گیا، ان میں بھی کرائے کے مولوی آ گئے، بڑی بڑی فیسوں والے جو ہر الحمد شروع کریں گے اور والناس تک قرآن پورا کر دیں گے. الف لام میم سے لے کے الحمد، میں نے کہا نا الحمد میرا عقیدہ ہے، والناس سے الف لام الف سے لے کے والناس کے سین تک دیں گے، الف اور سین دونوں ملائیں گے، اور بعد میں کہنے دیکھا نا میں نے بتا دیا علی کہاں. سلام پر محمد والوں کا کچھ سوالات لوگ ایسے پوچھتے ہیں جن کا جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو جواب دینا چاہیے. آپ ادھر ہمیں دیکھیے، میں اپنی مخدومات کے درکار حقیقی ذلیل ترین انسان ہوں. مجھے کسی چیز کو فخر نہیں ہے، نہ دنیاوی لحاظ سے فخر ہے اور نہیں کسی اور اپنی بڑائی کا مجھے یہاں بیان کرنا ہے. مجھے فخر ہے تو اس بات میں کہ میں اپنی مخدومہ کا درکار حقیقی تین نوکر ہوں، ان کے درکار سب ہوں، ان کا لاڈلا ہوں. وہ میرا ہر میری خواہش ہر تمنا پوری کرتی ہے. بس میں ہی کچھ اس قابل نہیں ہوں جو ان کو پورا نہیں کرا سکتا، میری کوئی غلطی ہے، وہ تو میری ہر بات پوری کرتی ہے. بس بتانا اتنا سا ہے ناظرین حاضرین مومنین مومنات کے زندگی میں اگر کچھ ہے تو محمد علی محمد ہے. اس کی جگہ جس کی بھی کوئی زندگی بیکار ہے جو اس طرح ہے جیسے انسان کی عام زندگی ہے. اور اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو جہنم کی ایندھن کے طور پیدا کیا.
اب سوچتے تھے کہ آپ نے جہنم کا ایندھن ماننا ہے یا جنت میں جانا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ کے سوالات آپ کے نہیں کہ آج پڑھ کے سنائیں. مجھے نہیں پتہ, میں نہیں پڑھنے کیا چیز ہے. آ جائیں ادھر. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. یہ قاسم مائک جہاں لا کے دیں گے جلدی سے. دنیا انسان کے لیے آزمائش کی ایک گھڑی ہے. یہ آزمائش کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ اگر یہ آزمائش کسی ایک چیز پہ ہو تو وہ کتنی دیر تک ہوتی ہے, یا بار بار ایک چیز کی ہو سکتی ہے؟ پہلا سوال ان کا پہلے سن لیا آپ نے سوال. بہت آسان سا جواب ہے اس کا, بہت آسان ہے اس کا. انہوں نے پوچھا کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے اس کی آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ لڑکی کی 9 سال, لڑکی کی کتنی 18. خدا سے خوف کر یار, اللہ سے ڈر یار. کتنے سال بالغ کہہ رہا نا, یہ بالغ جب نہیں بالغ ہی میں مجھ رہا, بالغ ہی میں مجھ رہا. 16 سال. نماز کا فرق ہوتی ہے بھائی. کون بولا یہ؟ تو بولا شاباش. اور کون بول رہا؟ میں جواب تم لوگوں سے نہیں دے, میں تم لوگوں کو دیکھ چاہتا ہوں. 15.5 پورے 15.5. آپ کیا کہتے ہیں؟ 12 کہتے ہیں 7 سال ہے. 7 سال. اور منڈے میں رہو کسی ہمارے مدد کا. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا, وہ جب 7 سال کی عمر پہ پہنچتی ہیں تو اس کے بعد سے ان لڑکیوں پر اللہ کہتا ہے مرضی عطا ہو جاتی ہے, اپنے اعمال کی خود مختار ہو جاتی ہے. لیکن وہ عرب میں ہوتی نہیں, پاکستان میں نہیں, کیونکہ شریعت محمدی ہے. شریعت محمدی کے اعتبار سے ہو جاتی ہے, موسم کے لحاظ سے نہیں ہوتی. بات سمجھ ہے نا؟ تو موسم تبھی ہوتی ہے جب وہ اپنی جو پروردگار کی طرف سے نظام قائم ہے اس پر آ جائے. بات سمجھے نا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. لڑکی کے لیے 7-9 سال, لڑکی کے لیے کتنے ہیں؟ اب 7 پہ آ گئے, پہلے 12 پہ تھے, 15.5 پہ تھے, 14 پہ تھے, 13 پہ تھے. اور کیا کریں, گولی لگانا ہوگا. لڑکی پہ نماز جو ہے وہ 14 سال فرض نہیں ہوتی ہے. کون 14 کون کہہ رہا تھا؟ لڑکی کو چھوٹ ہے 12 سال 15 سال سے. پتہ خدا کی حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ ہمارے بچے اس طرح بولتے ہیں, خوشی اس بات کی بولتے تھے کم از کم نماز کے لیے کتنے سال ضروری ہے؟ تمہیں 100 بتاؤ. نماز کے لیے ہاں, گلگت میں کتنے سال کا بچہ نماز فرض ہے اس پہ؟ 14 سال. 14 سال. 13 سے 14 سال کے درمیان نماز فرض ہوتی ہے. 15 سے 15 نہیں, ٹھیک ہے, 13 سال سے ہوتی ہے. صلوات پڑھیں جب جس عمر سے اللہ اس کو خود مختار کرتا ہے اس وقت اس کی آزمائش ہوتی ہے. اس سے پہلے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, کوئی ثواب نہیں کاؤنٹ ہوتا, لیکن اس کے نیکیاں شمار ہوتی ہیں. جس وقت خود مختار اللہ کی نبوت کی شریف میں لگ ہو جاتا ہے اس وقت سے آزمائش میں آ جاتا ہے. لیکن جو ہر وقت علی کرتے ہیں ان پہ آزمائش کے ذریعے چلتی رہتی ہے, اور یہ آزمائش اس کی زندگی کے آخری دن تک رہتی ہے. وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, بار بار نہیں ہوتی, بس وہ ہوتی ہے. یہ آزمائش جو ہے نا, اس کے لیے بار بار ہونا شرط نہیں ہے. بار بار ایک ہی آزمائش کا ہونا شرط نہیں ہے. اللہ نے کیا کیا, میں نے تمہیں پیدا کیا آزمانے کے لیے تاکہ تمہیں آزماؤں. کس لیے پیدا کیا بھائی؟ آزمانے کے لیے. کس لیے پیدا کیا؟ آزمانے کے لیے. جب پیدا ہی آزمانے کے لیے کیا اس نے, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں آزمائش نہیں دے گا وہ؟ بہرحال اللہ کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے. تو بس جس وقت وہ نماز کے قابل ہو جاتا ہے شریعت محمد کے مطابق, وہ
جو بھی جس علاقے میں جو بھی ایج بنتی ہے اس کے مطابق وہ اللہ کے امتحان میں آتا ہے، اور پھر اللہ کا بڑا غفور رحیم ہے، وہ امتحان نہیں لیتا. وہ تو ہم اور آپ کی کیونکہ ایک رسمی بات ہو رہی ہے اس لیے کر رہے ہیں، تو اللہ نہیں کسی کو مانگا. اللہ تو کہتا ہے جتنی میں اس کو مہلت دیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں چھوٹ دیتا رہتا ہوں، وہ چھوٹ دیتا رہتا ہے، وہ ہر ایک کو چھوٹ دیتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اگلا سوال کیجیے، صلوات پڑھ لیجیے. ایک شخص نے مجھ سے اونچا بولا، کسی کا سوال ہے. کوئی بات نہیں، آپ اونچا بولیں تاکہ اونچا مائک میں بولیں، اونچا منہ سے مائک جس میں لگا ہے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس پہ آپ کی مرضی نہیں، اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. خودکشی کا مطلب خود سے ظلم کرنا. تو اس نے کہا آپ خود کو پیٹتے ہو غم امام حسین میں، اگرچہ غم منانا حق ہے لیکن یہ خود کو پیٹنا بدعت ہے. کیا پیٹنا ہی ضروری ہے یا ہدف امام حسین ضروری ہے؟ یہ قربانی تو بقائے اسلام کے لیے تھی، نہ کہ خود کو زنجیریں مارو اور ہدف کو چھوڑ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سورہ الذاریات آیت نمبر 49. صلوات پڑھ دیجیے. یہ سوال و جواب میں پلیز بچے نہیں بولیں تو بہتر رہے گا. بیٹا کوئی بھی کسی کو کوئی اب نہیں سوال و جواب نہیں بولنا، میری مرضی جو مرضی بولتے رہو. یہ سوال و جواب آپ کی امانت ہے، اگر میں اس کا جواب نہیں دوں گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ سمجھیں کہ شاید جو بیٹھا ہے ممبر میں سے جواب آتا نہیں ہے. صلوات کریں محمد علیہ محمد پر. سورہ الذاریات. میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے تو توجہ کریں، میں ان کو ماتم قرآن پاک سے دکھانے لگا ہوں. سورہ الذاریات آیت نمبر کون سی جی؟ 49 کو کیا کہتے ہیں؟ 49. تو ابراہیم کی بیوی چلائی، تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی. کیا کر کے؟ منہ پیٹنا، تماچے مارنا، اذیت دینا، یہ شیوہ زوجت الرسول ہے. قرآن کہہ رہا ہے منہ پہ تماچے مارنا پیٹنا ابراہیم کی بیوی ہے، عام نبی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ نبی ہے نا، مشہور و معروف نبی ہے. ان کی زوجہ نے قرآن کہہ رہا ہے، ترجمہ فتح محمد جلندری کر رہے ہیں، اہل سنت والے ہیں. آیت نمبر 49 سورہ الذاریات قرآن کی امپورٹنٹ ترین ورس ہے. کیا؟ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے ہائے ایک تم میں بڑھیا دوسری میں بھانج. غم تھا نا اولاد نہ ہونے کا تو پیٹا اپنے آپ کو. یعنی کہ جب غمگین ہو، غم منانا ہو، بھائی جی توجہ میری طرف ہے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں، غم منانا ہو نا جب، تو اپنے آپ کو پیٹنا شیوہ زوجت الرسول ہے. قرآن کہہ رہا ہے آج ہے اولاد کیسے ہوگی؟ ایک بڑھیا ہے اوپر سے بھانج ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ تو یہ پیٹنا غم کی حالت میں شیوہ زوجت الرسول ہے توجہ. لاہلی سے کیا کہوں، توجہ نہیں کر رہے. اس طرح چپ بیٹھا، خدا سے دل نہیں کرا بات آگے کرنے کا میرا. یہ تصحیح کر لو، سوری بولتے تھے میں نے اردو میں لکھا ہوتا نا تو میں نے انگلش میں لکھا. مجھے انگلش والا صحیح نظر آتا ہے، اردو والا گڑبڑ ہو جاتی ہے. 29 49 نہیں 29 49 نہیں بھائی جان 29. مسعد نے روزہ توڑ لیا، سعید بن مسعد نے روزہ توڑ لیا اور سینہ پیٹتا سر کے بعد مجتبی رسول کے پاس آیا. غم تھا روزہ ٹوٹنے کا تو تیرا پیٹنا جائز تھا.
सीना पीटता, मैं लफ्ज सही बोल रहा हूं, सीना पीटता और सर के बाल नोचता हुआ आया। तीसरा वाला शेख अब्दुल हक हनीफी, किताब छपी है दिल्ली कुतुब खाना, किताब का नाम है मदारिजुल नबुवा, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 44, फारसी ज़बान में लिखा है, जिसका तर्जुमा पेश कर रहा हूं, सलावत पढ़ दीजिए। कितनी बड़ी अहम बात बता रहा हूं और इस तरह सुन रहा हूं, कसम से समझ नहीं आ रहा है। मैं भी जल्दी बता के जान छुड़ाऊंगा, मुझे क्या। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की अफवाह पहनी तो हजरत बिलाल हबशी सर और सीना पीटते हुए आए। उन्होंने जिंदा रसूल का मातम किया। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब ये शादी की खबर दी, ये अफवाह सुनी, तो सर पीटती हुई घर के दरवाजे की तरफ दौड़ी। ये बढ़ी और वाला जो है एक और लिख लो, मेरे पास तो वालों की है ना, तुम्हारा शोर नहीं सुनने का बना दो, जब तक पाओगे मैं बताता रहूंगा, तुम्हारे हवाले खत्म नहीं होने वाले। जी जी यूसुफ भी जाएगी, रोते रहे, आंखें चली गई, रो रो की आंखें वहां बैठे, वो बाद में बताएंगे भी इनको पीटने का लफ्ज चाहिए। मनसब इमाम हम्बल, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 276, हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर के पर्दा कर जाने पर मैंने उनके सर मुबारक को गोद से तकिए पर रखा और दीगर औरतों में हमरा सर पीटती हुई खड़ी हो गई और अपना मुंह पीटा। तेरी अम्मी मोहन मातम कर रही है भाई, बिलाल हबशी मातम कर रहा है, सईद बिन मसर मातम कर रहा है, इमाम मालिक कह रहा है, इमाम हम्बल कह रहा है, बिलाल हबशी कह रहा है, मेरी मखदूमा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से रिवायत है, कुरान की आयत है। समझ में आ गई भाई? अगला सवाल वापस सवाल जवाब है, इसलिए मजबूरन मुझे इस तरह बोलना पड़ रहा है। कुरान में हर मसले का हल मौजूद है, पर इतने वजाहत के साथ नहीं। तवज्जुल मसाइल में इन मसलों का वजाहत से बयान किया गया है। क्या हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है? क्या इन मजहबी उलमा ने तवज्जुल मसाइल में जिन मसलों की वजाहत की है, क्या वो कुरान और हदीस से हट कर हैं? तो क्या हम इन उलमा की तवज्जुल मसाइल की तरफ रुजू करें या न करें? जो लोग ऐसा करते हैं उन पर खुदा की और लानत करने वालों की लानत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगला बताऊंगी तो आपको। सलावत पढ़े मोहम्मद बारह दिन सलावत पढ़ दीजिए। और जो किसी गसे फासद से किसी भी तरीके से इसको कहे कि नहीं भी कहीं पेशी कर रहा है, उस पर खुदा की लानत है और लानत करने वालों की भी लानत है। अब आयत नंबर 169 पे आते हैं। 160 पहले इंग्लिश पढ़ लो, बाद बता दूंगा। 166 सूरह बकरा आयत नंबर 166। उस दिन पेशवा अपने पैरवी करने वालों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अज़ाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। ये हाल देखकर पैरवी करने वाले मुकल्लद मतलब हंसते से कहने लगे कि ऐ काश हमें फिर दुनिया में जाना नसीब हो, ताकि जिस तरह हमसे बेजार हो रहे हैं इसी तरह हम भी इनसे बेजार हो। इसी तरह खुदा उनके अमाल हसद बनाकर दिखाएगा और वो दोज़ख से निकल नहीं सकने के। बात समझ में आ गई आपको? आयत नंबर 166 सूरह अल बकरा दिखाओ। ये था अहले
سنو ترجمہ. اب میں آپ کو اہل تشریح حضرات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے. سید فرحان علی صاحب نے کیا ہے اور سید فرحان علی صاحب کے ترجمے میں یہ لکھا ہے آیت نمبر 166 سورہ البقرہ دکھاؤ. اس میں لکھتے ہیں اور پیرو کہتے ہیں مقلد جو تقلید کرتے ہیں. پیرو کہنے لگیں گے اگر ہمیں کہیں بھی دنیا پلٹنا ملے تو ہم بھی اس طرح ان سے الگ ہو جائیں جس طرح عین وقت پر یہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے. جو ہی خدا ان کے اعمال کو دکھائے گا جو انہیں سر تا پا یاس ہی یاس دکھائی دیں گے اور پھر بھلا کب وہ دوزخ سے نکل سکتے ہیں. اے لوگوں جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں تلاش کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس میں کوئی شک نہیں پڑ رہا کسی کو کسی تو اللہ کا رسول فرما رہے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں اب اس کی آیت کا پہلا پارٹ آیت نمبر 165 کے بعد یہ پارٹ شروع ہو رہا ہے. وہ کیا سخت وقت ہوگا جب پیشوا سمجھتے ہو نا یہ جن کی تم تقلید کرتے ہو جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے پیرو کہتے ہیں مقلدین کو سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے اور بچشم خود عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے. قرآن پاک کا ترجمہ ایگزیکٹ ورڈنگ میں وہ مولوی ایسا نہیں ہو کہ مولانا کر کے اور غلط بات بتا کے آپ کو بات کروں. اللہ کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی پیروی لوگ کر رہے ہیں وہ روز نشے نہیں کہیں گے. پہلے جان چھڑائیں گے تو جو لوگ پیروی کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں دوبارہ جائیں اور ہم ان پہ لعنت. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. آپ کا سوال اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے مجبوراً جواب سارے دینے پڑ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. سات قسم کے علماء جہنمی ہیں. کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے علم کو ذخیرہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب آخر میں آخری بات کروں کیونکہ ساروں کو ذکر کی ضرورت نہیں پہلے بتا چکا ہوں اس لیے دوبارہ میں کہہ رہا. کتاب کا ریکارڈنگ ہوگی خزان نام ہے کتاب ہے اور یہ شیخ صدوق کی ہے عام کتاب نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. یہ کتاب امام زمانے کے حکم سے لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. یہ تیرے مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ اس میں کیا فرما رہے ہیں امام کیا فرما رہے ہیں میں وہ پیش کر دیتا ہوں بس. کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فتویٰ دینے کا اہل سمجھتے ہیں. کس کا؟ انہیں کی بات پوچھ رہے تھے نا اور کوئی نہیں. فتویٰ دینے کا اہل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے پوچھو جبکہ ان کا تو ایک حروف بھی صحیح ثابت نہیں ہوتا. خدا تسنوں سے کام لینے والوں کو پسند نہیں کرتا لہذا ایسے علماء جہنم کے 6 درجے میں جائیں گے. سوچ لو کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائیں گے مولا کہہ رہے ہیں جہنم میں جائیں گے. کیا بنے گا مجھے کیا پتا جائیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھ دیجیے کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا جس ٹائم یہ بولیں گے نا اس ٹائم میں سمجھوں گا جناب کہ میں کامیاب ہوا. اور ان کا بولنے سے مجھے یہ بات نہیں کہ یہ میرے پاس سمجھ یہ اتنے انحماق سے مجھے دیکھ رہے ہیں اتنے انحماق سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں یا تو میں بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں اور ان کے بولنے سے مجھے پتہ لگ گیا کہ انہوں نے واقعی میری بات بہت دھیان سے سنی ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. جلدی نہیں بولے اگلا سوال. بھائی اجازت ہے اگلا سوال سننے کا؟ بھائی جان اجازت ہے اگلا سوال بسم اللہ. قرآن سے بتا دیا میں نے آیت نمبر 166 دوبارہ سن لیں 165 166 سورہ بقرہ اہل سنت ترجمہ اہل تشریح کا ترجمہ کتاب خزال شیخ صدوق. رات کو دن سے اور دن کو رات سے کھینچ کے نکالتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کھینچ کے نکالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ لفظ ہے قرآن کا. ہم رات میں دن سے دن کو رات سے کھینچ کے نکالتے ہیں. سورج ہم کیا کہتے ہیں سورج کہاں سے نکلتا ہے بھائی؟ غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں. تو شمال سے بھی نکلتا جنوب سے بھی نہیں نکلتا. ایکچولی اس کی وہ شیخ رحمت میں رحمت بن کر آ گئے اور ان کی آنکھ ہے دو ٹوٹے لیکن اس میں دو ٹوٹے ہو گیا.
ندیم عاشق سے پوچھنا, ہم سچ کہہ رہے ہیں, منبر سے کہہ رہے ہیں. صلوات پڑھو محمد والے پریشانی دور کر دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں نے خود ہی کی ہے. بس جب انسان پریشان ہوتا ہے نا, اس وقت وہ چاہتا ہے کہ وہ پروردگار سے ہم کلام ہو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی ذاتی زندگی کو سنا دیتا ہوں, باقی مجھے پتا نہیں, آپ کو خدا آپ کو پریشان نہ کرے. بس کبھی آپ کو خواہش نہ ہو پروردگار سے بات کرنے کی, کیونکہ پروردگار سے بات کرنا آسان کام نہیں ہے. پروردگار سے بات وہ کر رہے ہیں معصوم کو, لیکن وہ آپ کو سنتا تب ہے جب کسی وسیلہ معصوم سے آپ فریاد بھیجتے ہیں. اور وہ سنتا کون ہے؟ سنتے میرے امیر ہے, نام اس کا ہوتا ہے. میں آپ کو واقعی کوشش کروں کہ میرا بیٹا جو ہے قاسم رضا, یہ چھوٹا تھا تو اس کو بخار ہو گیا. دن شہر میں تو پتہ ہی ہوگا, بخار ہو گیا اس کو. محرم کا چاند چڑھا, اس کو بخار چڑھا. قاسم رضا میرا بیٹا ہے, میرا لگتا جگر ہے, آپ کی اس عزا خانے کا بانی ہے. تو اس کو بخار ہو گیا, چاند محرم کو چڑھا, میرے بیٹے کو بخار چڑھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل بات ہے نا کیونکہ, اور جو ہی چاند چڑھا اسے بخار چڑھا, ہم پریشان ہو گئے. میں اور میری اہلیہ نے کہا آپ کیا کریں, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, کوئی علاج نہیں ہوا. طبیز دھاگا دیا, کوئی علاج نہیں ہوا. یہاں تک کہ 7 محرم کو, میرا ذاتی کے 7 محرم کو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا صدقہ دے دیا. ایک بکرا لیا, اس کے سر پہ گھمایا اور وہ صدقہ کر دیا. مجبوری حالت, کیا کریں, ابھی ہمارا بیٹا ہے, ہم کو کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی. جسم جل رہا ہے, ڈاکٹر پریشان ہے, کچھ بھی افاقہ نہیں اس کو ہو رہا. قصہ مختصر, جو ہی ہمارا اشرا ختم ہونے کو آیا, یوم عاشور آیا. یوم عاشور پہ میں ایک مقام پر گیا اور وہاں پہ جا کے میں کسی بزرگ سے کہا کہ بھائی مجھے مولا سے بات کرنی ہے. میں آپ کو دلیل دے کے بتا رہا ہوں اس بات کو کہ اللہ سے بات کرنا کب شوق ہوتا ہے بندے کو, جب وہ انتہائی کرب, مصیبت, غم, رنج میں ہوتا ہے. میری بات مجھے سن رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ پیر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں, مولا صاحب کیسے بات کر سکتے ہیں. میں نے کہا شرط ایک اور بھی ہے کہ مولا مجھ سے خود بات کریں, تم نہ کہو کہ مولا نے یہ پیغام دیا ہے. میں نے کہا میں یہ نہیں سننا کہ تم مجھے کہو کہ یہ مولا نے کہا ہے تو تم پیر صاحب کو یہ کہہ دو, یہ فقیر ہے, میں درگاہ کمی نے اس کو یہ کہہ دو بھیج دو. میں نے کہا نہیں, میں نے خود بات کرنی ہے. انہوں نے کہا بابا جی میری کیا اوقات ہے, میں نہیں کرا سکتا. جس ندیم کہتا نا میری کیا اوقات ہے سوال جاؤ تھی اوپر, میں نے کو پھنسا رہے ہو. میں نے عربی لباس تن کیا ہوا تھا اور میرا 100% یہی تھا کہ میں نے بات کرنی تو مولا سے کرنی اور کس سے نہیں کرنی. میرے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں خواب میں دیکھے تو سمجھ لو اس نے ہمیں ہی دیکھا ہے. ایسا میرے نبی کا حکم ہے. تو میں 2 میں بیٹھ گیا اور پوری جستجو کے ساتھ میں اسی بات پہ بضد تھا کہ میرے مولا مجھ سے بات کرے. صلوات پڑھ دیجیے. کہا کہ میرے مولا مجھ سے بات کرے, میرا بیٹا بیمار ہے, میرا بڑا بیٹا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں. میرا کون سے کوئی یہاں پہ سینکڑوں بچے ہیں جس کو میں لیتا پھر اپنے, میرا من تو مرادوں والا بیٹا ہے. میں گیا تھا امام رضا کے وہاں سے مانگ کے لے آیا تھا, اسی ٹائم دے دیا تھا مولا نے. تو میں نے کہا ماما سے مانگ کے لایا ہوں, بڑا من تو مرادوں والا بیٹا ہے, اس لیے بیت الرضا آئی ہے. یہ میرے مولا نے, میں کہا تیرا بیت الرضا, یہ تیرا گھر, یہ میرے مولا کا ہے. تو بس مجھے تھوڑی دیر بعد, کچھ لمحوں بعد, کچھ منٹوں بعد, جو بھی ٹائم گزرا, مجھے ٹائم ایگزیکٹ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا, مجھے ایک آواز آئی, اسے کہتے ہیں عقیدہ. مجھے آواز آئی. آواز کیا تھی؟ مخاطب نے مجھے کہا اے حامد, میرا نام حامد ہے, اے حامد آج سے تیری کوئی مشکل نہیں رہے گی. کوئی خواہش, کوئی تمنا ادھوری نہیں رہے گی. نہیں شکی کر, انسان ہو نا, کمی ہی معلوم گا تو گھبرا گیا. آواز آئی نا کانوں میں, گھبرا گیا. آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, سائز دیکھا, بھائی دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, کچھ نہیں پتا. میں نے کہا کمرے میں تو کوئی اور بھی نہیں, یہ کون ہے جو مجھے کہہ رہا ہے اور میرا نام بھی جانتا ہے. ویسے اکثر لوگ یہ ندیم وغیرہ بھی ہے نا, باقی پی جی کہتے ہیں, میرا نام گاڑی لیتے ہیں, میری ویسے ہے نا.
یہ انہیں بیٹھے کے لیے لیتا ہوں ہم بھی دینا سلامت بھر دیجیے. تو یقین مانیے جب میں نے آگے پیچھے اوپر نہیں دائما دیکھا تو کچھ دیر میں تو میں نے اپنے اندر سے سوال پوچھا آپ کون ہیں؟ جو آواز آئی نا کہ میرے نبی کا فرمان آئی ہے خواب میں تو فزیکلی جاگتے ہوئے یہ کر رہا تھا. نعرہ حیدری. آواز کیا آئی؟ یہ میں نے پوچھا نا آپ کون ہیں؟ گھبرایا ہوا تھا بہت زیادہ, ابھی بھی گھبرا گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کیا کہا میں علی حالت غم میں جب سے تجھ سے مخاطب ہوں. میں علی حالت غم میں جب سے تجھ سے مخاطب ہوں. اے حامد آج کے بعد تیری کوئی مصیبت نہیں رہے گی, کوئی خواہش کوئی تمنا ادھوری نہیں رہے گی. میں نے سننا تھا, میں گھبرا گیا, میں دوڑ لگائی, بات ننگے پیر دوڑا ادھر سے. میری بوٹی پھٹ رہی تھی, میرے جسم میں سوئیاں دوڑ رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اب میں مروں گا. میں نے کہا میں مروں گا. میں بھاگا, یقین میں نے بھاگا, ننگے پیر ننگے سر عربی لباس زیبتن کیے بھاگا. جب بھاگا میں اپنے گلبرگ والے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تھا تو میں نے کیا دیکھا, میرے بیٹے کے ہاتھ میں علم ہے, ایک پلیٹ میں نان رکھا ہوا ہے, ایک پلیٹ سالن ڈالا ہوا ہے اور مجھے کہتے ڈیڈی آ جائیں فاقہ کشی کر لیں. میں نے اس کا ہاتھ دیکھا, کوئی بخار نہیں تھا. اسے کہتے ہیں گفتگو خدا. اللہ بات کرتا ہے علی کی شکل میں. تو بس یاد رکھیے سلسلہ گفتگو یہیں پہ تمام ہوا. آپ کے سوالات ختم ہوئے اور انشاءاللہ زندگی رہی تھی. زندگی میں جب کبھی بھی آپ کو کوئی سوال ہوگا